شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی مکارم البغدادی کتاب الفتوح میں فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارا، وہ نوجوان کہتے ہیں حضرت عبداللہ البغدادی میری صحبت میں رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، میرے مہمانوں کی مہمان نوازی میں لگا رہتا تھا، خدمت کرتا تھا کہ ایک روز اس کے شہر سے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے۔ میں نے اسے کہا چلو دسترخوان بچھاؤ، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لگاؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے شہر سے لوگ آئے ہیں۔ وہ غلام گیا مگر کافی دیر لگا دی۔ میں نے کہا کھجوریں پڑی ہیں، پھل پڑے ہیں، اشیاء پڑی ہیں، بھئی ٹرے میں مہمانوں کے لیے چیزیں لگا کر لے آؤ۔ اس نے اتنی دیر لگا دی کہ بہت تاخیر ہو گئی، مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے ان مہمانوں کو کہا کہ بھئی آپ ہی کا بچہ ہے، جا کے پوچھو بات کیا ہے۔ وہ گئے تو پتہ چلا، وہ نوجوان کہتا ہے میرے ہم وطنوں، بات یہ ہے کہ جب میں کھانا تیار کر کے لا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اس کھانے پہ چڑھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی اس کا بھی حق ہے اس رزق پر۔ میں نے کہا مولا میں کون ہوتا ہوں اس کو رزق سے محروم کر دوں؟ جب تک اس کا رزق لکھا ہوا ہے اسے بھی کھانے دے۔ وہ موج سے گھومتی رہی، اپنا رزق کھاتی رہی، مجھ میں جرت نہ تھی کہ اس کو اٹھا سکوں۔ جب کھا پی کے سیر ہو کر جب چلی گئی، میں نے کہا چونٹی تجھے الوداع، پھر کھانا لے کر آ گیا تاکہ اس کا حق نہ مار سکوں۔ تو پھر اس مقام فتوت پر وہ قلب منیب والا جب پہنچتا ہے تو پھر وہ عباد الرحمن بن جاتا ہے۔ فرمایا وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف بندوں کی نہیں، وہ چرند کی بھی فکر کرتا ہے، پرند کی بھی کرتا ہے، حشرات الارض کی بھی کرتا ہے، خدا کی مخلوق کی بھی کرتا ہے، پھر وہ نگہبان ہو جاتا ہے ہر اس مخلوق کے جو اس کے ارد گرد رہتی۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نوجوان کا نام کیا ہے حضرت؟ آپ نے فرمایا اس کا نام ہے جوان مرد۔ وہ جو سادی لوگ تھے کہا حضور پھر اس نوجوان کا نام بھی تو بتا دیں۔ فرمایا یہ جو نوجوان ہے جس کے اندر تم نے یہ فتوت دیکھی ہے، اس کا نام ہے جوان مرد۔ فرمایا اس کا مطلب کیا؟ فرمایا یہ مجھے اتنا پسند آ گیا کہ اس کی جیم سے مراد جود ہے، پھر واو سے مراد اس کی وفا ہے، پھر الف سے مراد اس کی امانت ہے، پھر جوان، پھر نون سے مراد پھر اس کی نخوت یعنی اعلیٰ اخلاق ہے، پھر میم سے مراد اس کی مروءہ ہے یعنی جوان مردی ہے، اور را سے مراد اس میں رحمت ہے، اور دال سے مراد دینداری ہے۔ یہ ساری خوبیاں جس میں پیدا ہو جائیں اسے جوان مرد کہتے ہیں۔ اور جوان مرد وہ ہوتا ہے جو چونٹی کی بھی فکر کرے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ کی مخلوق کو گزند پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، دکھ پہنچے گا۔ سمجھ لیں کہ جس کا دل قلب منیب ہو جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اسے دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے، اس کو دیکھتے چلے جائیں خدا یاد آتا چلا جاتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کو سنتے جائیں علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے عمل کو دیکھیں آخرت یاد رہتی ہے، اور جب تک اس کی صحبت میں بیٹھیں تب تک خدا یاد آتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے، آخری بات جو اسی قلب والے کی جو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اپنی طبیعتوں میں پیدا کرو، وہ کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ یہی جوان مرد صابر بھی ہوتا ہے، یہی جوان مرد شاکر بھی ہوتا ہے، یہی جوان مرد شکر گزار بھی ہوتا ہے۔